اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. سورہ توبہ کی شروعات ہوئی تھی گزشتہ جمعے میں، گزشتہ سے پیوستہ میں، اور ابتدائی چند آیتوں کے تعلق سے آپ کی بارگاہ میں قرآنی مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اسی سورہ پاک کا یہ حصہ بھی ہے جس کی آج تلاوت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں بیزاری کا حکم سنایا اور جو مشرکین معاہدہ کر چکے تھے
اور اپنے معاہدے پر قائم نہ رہ سکے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغام بھیجا۔ چنانچہ رب نے ارشاد فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ بیداری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ مشرکین سے رب نے فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور پھر رب نے اعلان فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اس تعلق سے تو باتیں آپ نے سنی ہیں۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں بیان ہوا کہ یہ سورہ پاک 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا، اور ان کے بعد علی مرتضیٰ کو مجمع حجاج میں یہ سورت سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرستادہ آیا ہوں۔ عام حج کے دنوں میں 10 ذی الحجہ کو جناب علی سے اللہ کے رسول نے ان حجاج کے سامنے ان آیتوں کو سنانے کا حکم فرمایا، اور انہوں نے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ میں رسول کریم کا فرستادہ آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا، آپ کیا پیام لائے ہیں؟ تو آپ نے 30 یا 40 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائیں۔ پھر فرمایا، میں 4 حکم لایا ہوں۔ پیغام انہوں نے پوچھا تھا نا کہ نبی کی طرف سے کیا پیام لائے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان آیتوں کی تلاوت کے بعد کہ میں 4 حکم لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے۔ فتح مکہ کے بعد نہ آیت ہوئی تھی، اس سے پہلے تو سب کچھ تھا، مشرکین ہی سارے انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے تھے، لیکن اب اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کو پیغام آ گیا ہے، اور نبی نے جناب علی کے ذریعے مجمع عام میں حج اکبر کے دن، وہ دن حج اکبر تھا، قرآن میں ذکر آیا کہ
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ کہ وہ حج اکبر کا دن تھا تو جناب علی نے اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے۔ دوسرا پیغام، کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے۔ اس سے پہلے تک یہ ریت تھی کہ وہ لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ پابندیاں اب عائد ہو رہی ہیں۔ کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے، اور یہ بھی اعلان سن لیں جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ سب فیصلے ہو رہے۔ اور چوتھا اعلان کیا ہے؟ جس کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں ہے اس کی میعاد 4 ماہ پر تمام ہو جائے گی۔ یہ اعلان ہو گیا، یعنی عہد تھا نا، معاہدہ طرح طرح کے لوگوں سے تھے، پہلے آپ نے تفصیل سنی ہے کہ جن کے ساتھ عہد کی مدت مقرر ہے تو وہ مدت تک نبھا دیا جائے گا، اور جن کے ساتھ کوئی مدت مقرر نہیں ہے تو 4 مہینے کا ٹائم انہیں ملا ہے کہ 4 مہینے میں جو چاہیں وہ کر لیں، جہاں چاہیں رہ لیں پھر لیں، جو چاہیں کریں، لیکن 4 مہینے کے بعد ان پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا کہ اے علی، اپنے چچا کے فرزند یعنی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پسے پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے بجز نیزہ بازی اور تیغ زنی کے۔ اتنی بات قائم رہے گی کہ نیزہ بازی نہ ہو، تیغ زنی نہ ہو، لیکن اللہ کا حکم تو اور ہی ہے۔ اب آپ کو اس بات پر خیال کرنے کی ضرورت ہے، یہ باتیں بیان ہوئی تھیں اور اس کا جو ایک لطیف اشارہ ہے، وقت نہ ہونے کی بنیاد پر باتیں وہ ادھوری رہ گئی تھیں، کہ قرآن کریم میں اعلان ہے اور نبی دو عالم نے جناب صدیق اکبر کو امیر حج مقرر کیا اور جناب علی کو ان کے پیچھے بھیجا فرشتادہ بنا کر پیغام سنانے۔ اب ان رافضیوں کی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ علی افضل ہے اور امامت کا حق علی کو ہے، صدیق نے معاذ اللہ غصب کر لیا اور وہ خلیفہ اول ہو گئے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جناب صدیق اکبر پہ یہ محض تہمت ہے، الزام ہے، ورنہ اگر فضیلت ہی ثابت کرنا تھی تو مصطفیٰ کو چاہیے تھا کہ علی کو امیر حج بناتے اور صدیق کو فرشتادہ بنا دیتے، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے علی کو امیر حج نہیں بنایا، یعنی علی کو پیچھے رکھا، صدیق کو آگے بنایا، صدیق کو امیر حج بنا کر گویا مصطفیٰ نے صدیق کو امامت بخشی اور علی کو مقتدی بنایا۔ اسی وجہ سے جناب صدیق اکبر کی خلافت اول اور جناب صدیق اکبر کی امامت کے تعلق سے یہ رافضیوں کے جو بہتان تراشیاں ہیں یہ محض فضول ہے، بے معنی ہے، لغو ہے۔ جناب صدیق خود سے دعوے دار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ درجات انہیں بتدریج عطا فرمائے۔ کون خلیفہ اول ہوگا، کون خلیفہ دوم ہوگا، کون ثالث ہوگا،
اور کون چہارم ہوگا، یہ سارے درجے اللہ کے پیارے نبی نے مرتب فرمائے ہیں۔ چنانچہ اعلان ہو گیا، اور اب آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے۔ اللہ کو کوئی کافر، کوئی مشرک، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو نہ تھکا سکتی ہے، نہ اللہ کو عاجز کر سکتی ہے، نہ اللہ کو مجبور کر سکتی ہے، اس لیے کہ خدائے قدیر تو قادر مطلق ہے، قدرتوں کا مالک ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی میرے خدا کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اعلان فرما دیا توبہ کر لو تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری شرارتیں، تمہاری قدرتیں، تمہاری عداوتیں، تمہاری سازشیں، تمہاری قوتیں کچھ بھی تمہارے رب کو تھکا نہیں سکیں گی۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُكُمْ شَيْءٌ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ سب کو عذاب کی خوشخبری سنا دو، لیکن جن سے معاہدہ ہے ان کو مہلت تو دینے کا اعلان ہی ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہیں کی، جن سے تمہارا معاہدہ تھا، اور پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کچھ کمی نہیں کی، اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، جیسے کہ اور قبیلے والوں نے کیا۔ تو ان میں کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے نہ معاہدہ توڑا، نہ خلاف کیا، نہ کسی کافر و مشرک کی مدد کی، پس پردہ نہ کوئی سازش کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو، کوئی ان سے مواخذہ نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ارشاد ربانی ہے، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، ایک تو یہ کہ حد پورا کرو، پھر یہ کہ حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو۔ رب کا عام اعلان ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو مارو، حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ، جہاں پاؤ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو۔ اب کوئی معاہدہ نہیں، کوئی صلح نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کچھ نہیں، سارا ہو گیا، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اللہ کا عام اعلان آ گیا کہ معاہدے کی مدت صرف ان کے ساتھ پوری کی جائے گی جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی ہے، ان سے مدت پوری کر لی جائے، اور جنہوں نے عہد شکنی کر رکھی تھی ان کا تو معاہدہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جن سے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ رب نے اعلان فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو مارو، حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں قیدی بناؤ، قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔
یہ سب مسلمانوں کو اللہ نے تاکید فرمائی ہے۔ جب تمام طرح کے حربے اپنائے جاتے ہیں نا، حکمت کے، طاقت کے، ہنر کے، تب کہیں جا کر دشمن مغلوب ہوتا ہے۔ اور آج کا جو دور ہے وہ تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ تو ان کو بھاری سمجھ کر سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں، اور ان کو بھاری سمجھ کر اپنے کو کمزور بن رہے ہیں، اور ان کے دین و مذہب کی طرف خود میلان کر رہے ہیں۔ کیا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ نہیں، آپ اپنے ایمان پہ توجہ کیجئے۔ کافر، مشرک، باطل، فاسد کے ساتھ سمجھوتا کرنے والوں، ان کو بھلا جاننے والوں، ان کو اپنے سے قوی جاننے والوں، یہ تمہاری اپنی بھول ہے، تمہارے ایمان کی کمی ہے۔ نہ کسی کافر سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ کسی مشرک سے صلح ہو سکتی ہے، نہ کسی باطل سے کوئی ہاتھ ملا سکتا ہے۔ ہاں، طاقت اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو وقت کا انتظار کرو، دل میں بیداری رکھو، نفرت کی علامتیں تمہارے سینے میں موجود ہوں، جب جا کے وقت آنے پہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج تو لوگ سیاست میں لوگ کچھ ایسے محو ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی خبر نہیں ہوتی، بلکہ سیاست کو فروغ دینے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ اس طرح کا سمجھوتا کرتے بھی ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو بہکا کر ان میں شامل بھی کرتے ہیں۔ اسی کا نام دانش مندی سمجھتے ہیں۔ کیا قرآن کے مزاج کے مطابق ان کا یہ کام ہے؟ ہاں، مسلمان خود سوچے، جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں قرآن کے منشا کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو اعلان فرما دیا ہے کوئی معاہدہ کارگر نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مشرکین کا قتل کیا جائے گا، قیدی بنایا جائے گا، انہیں موقع بھی دیا جائے گا۔ آگے رب نے پھر اعلان فرمایا ہے کہ انہیں پکڑو اور قید کرو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، دشمنی دل میں رکھو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی باطل سے، کسی کافر اور مشرک سے، کسی بھی فرقہ باطلہ سے مومن کا نہ سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ مومن سودا کر سکتا ہے۔ طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا جانو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن کیا کیجئے گا ان بے دینوں کو اور ان دنیا داروں کو جو بظاہر مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں رہتے ہیں، مسلمان کے خاندان قبیلے کے ہیں، لیکن انہیں اپنے دین سے پیار نہیں ہے۔ نماز پڑھنے تو مسجد میں نہیں آتے، لیکن کفار و مشرکین کو اپنی عبادتوں میں ضرور شریک کر لیتے ہیں، روزے میں افطار کی دعوتیں دے لیتے ہیں، نماز کا خیال نہیں آتا۔ کیا ان کا یہ کام قرآن کے منشے کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ان کی اپنی بھول ہے۔ انہیں چاہیے کہ توبہ کریں اور ایمان کی جلا سینوں میں پیدا کریں، اپنے ایمان اور اسلام سے محبت کریں، اپنے بھائیوں سے محبت کریں۔ افطار پارٹی کرانا ہے تو کسی باطل کی نہیں، اپنے بھائیوں کی کراؤ، قدم قدم پر نیکیاں ملیں گی، فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ کام نہیں کرتے لوگ، نام و نمود کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے ایسے کام میں لگ جاتے ہیں جن کا تعلق نہ مذہب سے ہوتا ہے نہ دین سے ہوتا ہے۔ اللہ نے تو اعلان جو فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، تو رہنمائی کے لیے اور زندگی کے مراحل کو طے کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے کیا؟ آدمی رہنمائی حاصل کرنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، زندگی کے مراحل کو طے کرنا ہے، تو دنیا کے کسی
دنیا کے کسی مصنف کی کتاب کو رہنما اہل ایمان نہیں بناتے، بلکہ اللہ کا پاکیزہ کلام مصطفیٰ پہ اترے ہوئے قرآن کو اپنی رہنمائی بنا کے لیے گامزن بناتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے منشے کو، اس کی پکار کو، اس کی طلب کو، اس کی دعوت کو سینوں میں رکھیں، ذہن و فکر میں بسائیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، لیکن کب تک؟ رب نے مقرر فرما دیا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سارے کام کب تک ہوں گے؟ قیدی بناؤ، قتل کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، طاق میں بیٹھو، کب تک؟ جب تک وہ اکڑے رہے، جب تک اپنے بطلان پہ ڈٹے رہیں۔ لیکن آگے رب ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں اور توبہ کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو پھر قتل کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھانا ہے، پھر نارمل ہونا ہے، پھر تو ان کا خیر مقدم کرنا ہے، پھر تو ان کا استقبال کرنا ہے۔ جب تک کافر کفر پہ ڈٹا رہے گا، اہل اسلام ان کے سامنے سینہ سے پر رہیں گے، اور جب باطل اور کافر سرنگو ہو جائے گا، جھک جائے گا، تو اہل اسلام کے لیے رب نے فرمایا کہ انہیں خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے، اکثر ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی نے کافروں کا خیر مقدم کیا۔ کچھ لوگ اس کو جماعت بنا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے یہ موقع کی نزاکت کے تحت تھا۔ کافر کا احترام نہیں ہو سکتا، خیر مقدم ہو سکتا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے جب ان کی نیت خیر ہو اور اسلام کی طرف بڑھ رہے ہوں، تو مسلمان کا فریضہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کر لے۔ ایک موقع تھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے جس طرح سے جناب عمر کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو بلندی عطا فرما۔ ایسے ہی پھر ایک موقع آیا تھا، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے اسلام لانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے دعا کی اور نبی نے طلب کیا کہ یہ ہماری جماعت میں آ جائیں۔ یہ ان کی سعادت مندی ہے۔ جیسے جناب عمر کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی نا کہ عمر ابن خطاب اسلام میں آ جائیں، اسلام کو بلندی ملے، ایسے ہی ایک شخصیت اور ہے جس کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے دعا فرمائی، وہ حضرت دہیہ کلبی ہیں۔ بڑے ہی حسن و جمال کے پیکر، بڑے ہی روب داب والے، حسین و جمیل، اپنے قبیلے کے سردار، اور ان کے قبیلے میں 400 افراد تھے جن پہ جناب دہیہ کلبی حکمراں مسلط تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اگر دہیہ کلبی اسلام لے آئیں تو ان کے اسلام لے آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ 400 لوگ جو ان کے ماتحت ہیں سب کے سب داخل اسلام ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے جیسے جناب عمر کے لیے دعا کیا، ایسے ہی میرے پیغمبر نے دہیہ کلبی کے لیے بھی دعا کیا، اور رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے عرض کیا اللہم ارزق الاسلام بدہیۃ الکلبی، مولا دہیہ کلبی کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی نے دعا کیا تو نبی کی دعا کبھی رائگاں نہیں جانتی ہے نا، سب لوگ جانتے ہیں نبی کی دعا تو وہ پوزیشن رکھتی ہے، دلہن بن کے جاتی ہے، اجابت کا صحرا پہنایا جاتا ہے، قبولیت کا جوڑا ہوتا ہے۔ نبی نے دعا کر دی،
جیسے جناب عمر آ گئے تھے نا، دعا کی تھی شب میں، صبح کو آ گئے، ایسے ہی دہیہ کلبی کے لیے نبی نے دعا کیا۔ صبح کو ہی جناب جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مژدہ سنا جاتے ہیں، اے مصطفیٰ آپ نے دہیہ کلبی کے لیے رب سے دعا کیا تھا، رب نے دہیہ کلبی کو آپ کے حلقے میں داخل کر دیا ہے، دہیہ کلبی ابھی تھوڑی ہی دیر میں آنے والے ہیں۔ یہ پیغام سنا گئے جناب جبریل، اور تھوڑا وقت گزرا کہ دیکھا سامنے سے جناب دہیہ کلبی چلے آ رہے ہیں، کفر کے عالم میں ہے نا، کافر ہیں، ابھی مشرک ہیں، لیکن جب آئے نا تو اللہ کے پیارے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ حدیث میں آتا ہے میرے پیغمبر نے دہیہ کلبی کے لیے نبی نے خیر مقدم کیا، اور نبی نے اپنے کاندھے پر رہنے والی نوری چادر کو کاندھے سے اتارا اور صحن میں بچھا دیا۔ دہیہ کلبی کے لیے اپنی اس نورانی چادر کو نبی نے بچھا دیا زمین پر۔ توجہ ہے، کتنے سعادت مند ہیں دہیہ کلبی کہ وہ بھی کفر کے ماحول میں ہیں، لیکن آ رہے ہیں تو مصطفیٰ نے استقبال میں نوری چادر بچھایا۔ اس کا یہ مطلب کوئی نہیں نکال سکتا کہ کافر کا احترام تو نبی نے کیا ہے، کافر کا استقبال تو مصطفیٰ نے کیا نہیں کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ایسا؟ قرآن کے اس فرمان پر عمل کیا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَّهُمْ سَبِيلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ تو اس وقت کیا ہے کہ نبی جانتے ہیں کہ آنے کا منشا کیا ہے۔ بچھا دی چادر، تو یہ دہیہ کلبی کی سعادت مندی ہے۔ اب ذرا نظریہ یہ بھی دیکھیے کہ دہیہ کلبی کفر کے ماحول میں ہے، ابھی نہ اسلام کی تعلیم ملی ہے، نہ مصطفیٰ کی غلامی میں آئے ہیں، نہ انہیں کوئی سلیقہ معلوم ہے، نہ دستور معلوم ہے، نہ اسلام کے قوانین سے واقف ہے، کچھ نہیں، ابھی پہلا وقت ہے، پہلا دن ہے، آ رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں۔ نبی نے چادر بچھا دی اور دہیہ کلبی آ گئے، اور کوئی گھامر بیوقوف گدھا ہوتا نا، چادر بچھی خوش ہو جاتا، سیدھے آ کے بیٹھتا پالتھی مار کے، لیکن دہیہ کلبی کا سلیقہ دیکھیے، ان کے آداب اور ان کا قرینہ دیکھیے۔ روایت میں آتا ہے دہیہ کلبی کے لیے مصطفیٰ نے نوری چادر بچھائی، اور آئے دہیہ کلبی بچھی ہوئی چادر دیکھی، بارہ دہیہ کلبی نے دیکھا تھا یہ وہ چادر ہے جو میرے مصطفیٰ کے کاندھے پر رہتی ہے۔ بیٹھنے کی مجال نہیں کی، ہمت نہیں کی، بلکہ دہیہ کلبی نے اس چادر کو اٹھایا، آنکھوں سے لگا کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کون کر رہا ہے؟ جناب صدیق کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے بھئی اہل ایمان تھے کر لیا۔ کفر کی منزل میں ہے جناب دہیہ کلبی، اسلام نہیں لائے ہیں۔ دہیہ کلبی کا عمل بتا رہا ہے کہ اس زمانے کے کافروں کا بھی یہ نظریہ تھا، مصطفیٰ کی ذات سے نسبت رکھنے والی شے محترم ہوتی ہے، آنکھوں سے لگانے کے قابل ہوتی ہے، سر پہ رکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور آج کے بدعقیدے تو جزدان قرآن سے نسبت رکھتا ہے، تو جزدان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، وہ محض کپڑا ہے۔ ولی کی تربت پہ چادریں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اس کی تعظیم کیسی، یہ تو حرام ہے، بکواس کرتے ہیں نا۔ لیکن دہیہ کلبی سے کوئی پوچھے نسبت کا احترام کیا کہ نہیں کیا؟ دہیہ کلبی نے بتا دیا، اے آج کے بدعقیدوں، یہ تمہارا نظریہ فاسد ہے، اس زمانے کے کافر بھی مصطفیٰ کے نسبت رکھنے والی شے کا احترام کرتے تھے۔ سر پہ رکھ لیا، نبی نے منع بھی تو نہیں کیا، رہی یہ کیا ہے، یہ تو محض ایک کپڑا ہے نا۔ غلاف کعبہ کا مومن احترام کرتا ہے نا، قرآن کے جزدان کا کرتا ہے، مصلی کا احترام کرتا ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، نسبت کا ہی تو احترام ہے۔ ولی کی چادر کو آنکھوں سے لگاتا ہے، ان کے حلق سے نہیں اترتا، جس کے حلق سے نہیں اترتا وہ جناب دہیہ کا عمل دیکھے۔ سر پہ رکھ لیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ یہ دہیہ کلبی کی قسمت کا ستارہ بلند نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کی چادر، دہیہ کلبی کو وہ موقع ملا
کہ انہوں نے اپنے سر پر رکھ لیا. میں نے کہا ہے دہیہ کلبی، یہ آپ کی قسمت ہے کہ مصطفیٰ کی چادر کو آپ نے اپنے سر کا تاج بنایا ہے. اے دہیہ کلبی، آپ مقدر کے سکندر ہو کے نبی کی چادر ملی ہے، ورنہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نام پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ ہمارا نظریہ ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی کے قدم سے نسبت رکھنے والی خاک مل جائے تو اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا مومن. غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے. یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے. دہیہ کلبی آئے، اللہ کے پیارے نبی نے استقبال کیا، چادر بچھائی، سر پہ رکھ لیا، نہیں بیٹھے. نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قدم نبی کے چومے دہیہ کلبی نے. کس منزل میں؟ کفر کی منزل میں. اور پھر نبی کی بارگاہ میں دہیہ کلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور داخل اسلام کر لیجئے. اللہ کے پیارے نبی کا تو منشا ہی تھا نا، دعا کی تھی نبی نے. دہیہ کلبی آ گئے، مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا، داخل اسلام ہو گئے دہیہ کلبی. روایت میں آتا ہے کہ داخل اسلام ہونے کے بعد دہیہ کلبی کے رونے دھونے کا انداز بہت بڑھ گیا. زاروں قطار رونے لگے، ساون بھادو کی طرح رونے لگے. پورا ماحول سوگوار ہو گیا. اتنا روئے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے ایسے رونے والے کو دیکھا نہیں. روتے جا رہے ہیں. میرے پیغمبر کی آنکھیں بھی نمدیدہ ہیں اور نبی ارشاد فرماتے ہیں اے دہیہ کلبی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اب تو تم داخل اسلام ہو گئے، تمہیں تو مسرت میں جھوم جانا چاہیے، خوشی میں خوش ہو جانا چاہیے. تمہیں تو ایمان کا اجالا مل گیا، سینوں میں پیغام الہی کا نور مل گیا، یہ رونا کیسا؟ تو دہیہ کلبی بلک کر بولے یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، ایسا خطا کار ہوں کہ مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کیسا جرم ہے تمہارا دہیہ کلبی؟ دہیہ کلبی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں وہ مجرم ہوں 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے مصطفیٰ میں نے اپنے ہاتھوں سے. 70 بچیوں کو. اور ان میں سب سے بڑا دردناک جو دہیہ کلبی نے واقعہ سنایا نا وہ اپنی ان کی بچی کا. خود انہوں نے اپنی بچی کو بھی زندہ درگور کر دیا تھا. اب آپ خود سوچیں جرم کتنا بڑا ہے. قبیلے والوں کی بچیوں کو لے کر کے دفن کر دیتے تھے. وہ رواج تھا نا، بچیاں نہ رہیں، زندہ درگور کرنے کا رواج تھا. سب کی بچیوں کو دفن کرتے تھے. اللہ نے انہیں بھی بچی دے دی. بات لمبی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. مختصر یہ کہ جناب دہیہ کلبی نے 70 بچیوں کے دفن کرنے کا ذکر کیا اور اپنی بچی کے دفن کا ذکر کیا. نبی گئے، بلک گئے، سارے لوگ سن گئے. ایسا غمناک المناک واقعہ تھا. اپنی بچی کو خود گود میں لے کے چلے تھے، انگلی پکڑ کر لے کر چلے تھے. بچی نے سمجھا نہیں تھا. بچی کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے نا. بچی سمجھ رہی تھی کہ باپ گھمانے لے جا رہے. گڈھا کھودا، سب کیا. بچی نے خود مدد کیا گڈھا کھودوانے میں، باپ کی محبت کو قربان. لیکن بچی کو جب درگور کیا تھا وہ المناک واقعہ دربار رسالت میں دہیہ کلبی نے پیش کیا. اللہ کے پیارے نبی نے سنا. پورا ماحول سن کر المناک غمناک سارے لوگ ہوئے. آنکھیں سب کی نمدیدہ ہو گئیں، برس رہی ہیں آنکھیں. اللہ کے پیارے نبی نے سننے کے بعد اعلان فرمایا جناب جبرائیل آ گئے. اور بارگاہ رسالت میں جناب جبریل نے آ کر سنایا ہے مصطفیٰ دہیہ کلبی کو پیغام سنا دیجئے. آج سے پہلے دہیہ کلبی نے جتنا گناہ کیا ہے، جتنا جرم کیا ہے، جتنا ظلم کیا ہے، اسلام لانے کے طفیل اللہ
نے سب بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ دہیے کلبی کیسے ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام لانے کا فائدہ، اور یہ ہے اسلام کے دامن میں لال و گوہر۔ جو اسلام میں آتا ہے نا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی نے حضرت دہیے کلبی کو مژدہ سنا دیا، اور نبی نے فرما دیا دہیے کلبی اب ان باتوں کا ذکر نہ کرو، آج سے دنیا تمہاری بدل گئی، تمہارے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ یہ بھی خیال رہے کہ مغفرت تو خدا کرتا ہے، لیکن سند زبان مصطفیٰ سے دلاتا ہے۔ دہیے کلبی کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا، جبھی تو نبی کی بارگاہ میں رو رہے تھے، ورنہ دہیے کلبی اگر اس نظریے پر ہوتے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، خدا کر سکتا ہے، تو چھپ چھپ کر اپنے خدا سے معافی مانگتے رہتے، چھپ چھپ کر توبہ کرتے رہتے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے معافی مانگتے ہوتے۔ لیکن دہیے کلبی کا نظریہ یہ تھا گناہوں کی تلافی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بعد میں ہوگی۔ نبی کے دربار سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے جو مستجاب ہو۔ نبی سے کہو، سفارش کریں گے، خدا معاف کرے گا، اور خدا معاف بھی کرے گا تو مصطفیٰ معافی کی سند عطا فرمائیں گے۔ دہیے کلبی نے نبی کی بارگاہ میں سنایا دکھڑا، اللہ کے پیارے نبی نے مغفرت کی سند عطا فرمائی۔ بہرحال یہ اس بنیاد پر بات نکل آئی کہ رب نے فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ ہر جگہ ان کی طاعت میں بیٹھو، مگر جب توبہ کے لیے آمادہ ہونا تو پھر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، دل نرم کر لو، جھک جاؤ، خندہ پیشانی سے لے آؤ، مہمان بناؤ، عزت کرو۔ نبی نے کر کے دکھایا، اور پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو۔ سمجھ رہی نا، پناہ کوئی مانگے، ہم آپ کے امان میں رہنا چاہتے ہیں، ٹیکس دیں گے، آپ کی حمایت کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، تو پناہ بھی دی جائے گی۔ تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، موقع دینا چاہیے، کلام سنے، طریقہ دیکھے، ہمارے آداب دیکھے، ہمارا قرینہ دیکھے، یہ سب مہلت دے، خود دل میں جگہ ہو جائے گی کہ رب نے ارشاد فرمایا تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، مہلت دینے کے لیے۔ یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ مہلت کیوں دی جا رہی ہے، یہ پناہ کی جگہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ نادان ہیں، اور انہیں ہمارے ماحول میں رہ کر کچھ شعور آ جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ کافر اور مشرک سے بیزار رہنا چاہیے۔ کوئی کافر جب اس کے دل میں اسلام کی وقت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو پھر اس سے بیدار بھی نہیں ہونا چاہیے، خیر مقدم کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔